آج سے 200 سال قبل جب انگریز بنگال سمیت شمالی ہند کے اکثر علاقے فتح کر چکے تھے، مغل حکومت، مراٹھا سلطنت اور نظام دکن کی حکومتیں تھیں۔ انگریزوں کے سامنے تمام حکومتیں سر تسلیم خم کر چکی تھیں۔ ایسے حالات میں جنوبی ہند کے علاقے میسور میں مسلمان حیدر علی نامی عظیم مجاہد سامنے آئے۔ وہ انگریزوں کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے 50 سالوں تک انگریزوں کے قدم جنوبی ہندوستان میں نہ گھسنے دیے اور انہیں کئی فیصلہ کن شکستوں سے دوچار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سلطان حیدر علی کو ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ بیٹا، جن کا نام فتح علی ٹیپو تھا، ذاتی صفات میں سلطان حیدر علی سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو کو لڑک پن کی عمر سے ہی سلطنتی امور کو سونپنا شروع کر دیے اور تمام اہم فیصلوں میں ٹیپو کی رائے لی جاتی۔ جلد ہی ٹیپو کو سلطان حیدر علی کا داہنا ہاتھ قرار دیا جانے لگا۔ 1782 میں سلطان حیدر علی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ حیدر علی کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو میسور کے نئے سلطان بنے۔ سرزمین ہندوستان کو ٹیپو جیسا بہادر اور جرأت مند حکمران نہ تو اس سے پہلے کبھی نصیب ہوا تھا اور نہ ہی ان کے بعد کبھی ملا۔ ٹیپو سلطان اپنی رعایا کا خیال ان کی رنگ و نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر کرتے۔ حکمران ہونے کے باوجود عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے، سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہلی صف میں موجود رہتے، ہر وقت باوضو رہتے اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی زبانیں انتہائی مہارت سے بول لیا کرتے۔ ٹیپو سلطان وہ آخری چٹان تھے جو انگریزوں کے خواب یعنی مکمل ہندوستان پر قبضے کے راستے میں حائل تھے۔ انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئی، لیکن انگریز اپنے بے پناہ وسائل کے باوجود عظیم سلطان کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ بالآخر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دینے کی خاطر وہی حربہ اختیار کیا جس میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ 1799 میں اسی حربے کی بدولت انگریز سرگنا پٹم کے میدان میں سلطان ٹیپو کو زیر کرنے میں کامیاب رہے، لیکن یہ ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دھوکہ تھا، تاریخ انسانی کا عظیم دھوکہ۔ اس دھوکے کا مرکزی کردار میر صادق تھا۔ میر صادق سلطان حیدر علی کے دور میں ایک بازار کا کوتوال ہوا کرتا تھا۔ سلطان حیدر علی نے اسے آرکیڈ نامی شہر کی صوبیداری عطا کی۔ بعد میں اس کی کفایت شاری اور ذہانت سے خوش ہو کر ٹیپو سلطان نے میر صادق کو دیوان یعنی وزارت عظمیٰ کا عہدہ عنایت کیا۔ بازار کی کوتوالی سے دیوان تک کی ترقی نے میر صادق کے لالچ میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ بجائے اس کے یہ شخص اپنے سلطان کی خدمت بجا لاتا، یہ شاہی خزانے میں بڑے پیمانے پر خرد برد کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان تک جب ان بے ضابطگیوں کی اطلاعات پہنچی تو آپ نے میر صادق کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا۔ اس تفتیش میں میر صادق مجرم ثابت ہوا۔ سلطان نے میر صادق کو عہدے سے برطرف کرتے ہوئے اس کی تمام ناجائز کمائی اور اثاثے ضبط کر لیے۔ اس تمام معاملے میں لاکھوں روپے کا کالا دھن میر صادق کے گھر سے برآمد ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد خوشی کے موقع پر میر صادق نے معافی طلب کی اور ایک تحریری عہد نامے کے ذریعے خدا، رسول اور کلام اللہ کی قسمیں کھا کر سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ٹیپو سلطان اپنے رحم دل طبیعت ہونے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ ٹیپو سلطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میر صادق اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور سلطان کے خلاف موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ موقع اسے انگریزوں نے فراہم کیا۔ میر صادق نے انگریزوں سے ساز باز کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا۔ وہ ٹیپو سلطان تک کوئی بھی صحیح خبر پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ بحیثیت وزیر اعظم سلطان کو بدنام کرنے اور ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے رعایا پر بیجا مظالم ڈھاتا۔ 4 مئی 1799 میں جب سرگنا پٹنم کی خون ریز جنگ جاری تھی، نظام دکن اور انگریزوں کی مشترکہ افواج ٹیپو سلطان سے مقابلے پر تھی۔ ایسے میں میر صادق ہی وہ شخص تھا جس نے ٹیپو سلطان کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اس قلعے کی حفاظت پر متعین فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے بلا لیا اور انگریزوں کو راستہ صاف ہونے کا سگنل دیا۔ انگریزوں کے سامنے مشکل یہ تھی کہ ٹیپو سلطان اور دیگر سپاہیوں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا، کیونکہ سلطان اور باقی سپاہیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا۔ انگریزوں کی یہ مشکل بھی اس نمک حرام یعنی میر صادق نے حل کی۔
اور انگریز فوجیوں کو سلطان کی صحیح شناخت فراہم کی۔ ٹیپو سلطان اپنی سپاہ کے ہمراہ انگریزوں سے جنگ میں مصروف تھے، تب میر صادق نے قلعے میں واپس آ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے کہ سلطان واپس قلعے میں پناہ نہ لے سکے، جبکہ دوسری طرف سلطان کی فوج میں شامل فرانسیسی افسر نے سلطان کو میدان جنگ سے نکلنے کا مشورہ دیا، لیکن ٹیپو سلطان اور ان کے چند بہادر فوجیوں نے میدان جنگ میں آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، اور بالآخر ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ شجاعت کی ایک ایسی اعلیٰ مثال تھی کہ انگریز جرنیل بھی ٹیپو سلطان کی لاش کو سلوٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر تمام رایا سمیت آسمان بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آپ کی تدفین شدید بارش کے دوران کی گئی، جبکہ میر صادق اپنے اس سیاہ کارنامے کو سر انجام دینے کے بعد اپنے آقا یعنی انگریزوں کے پاس جا رہا تھا۔ راستے میں ٹیپو سلطان کے فوجیوں اور میسور کی عوام نے اسے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے میر صادق کی لاش کی تدفین کی، لیکن عوام کا غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ لوگوں نے میر صادق کی لاش قبر سے نکال لی اور اس پر خوب نجاست، پیشاب اور انسانی فضلہ پھینکا گیا۔ انگریزوں نے ایک بار پھر مداخلت کی اور میر صادق کی لاش کو ایک بار پھر دفنایا گیا۔ یہ تو تھا میر صادق کا انجام، اب اس کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ میر صادق کی کئی نسلوں کا گزر بسر انگریزوں کی طرف سے ملنے والے وظیفے پر تھا۔ میر صادق کی نسل میں جب کوئی اپنا وظیفہ وصول کرنے آتا تو چپڑاسی یہ صدا لگاتا کہ میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ یوں انگریزوں کا یہ وظیفہ ایک گالی بن کر رہ گیا تھا۔ لوگ آج بھی میر صادق سے شدید نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔